نبی علیہ الصلوۃ والسلام انتقال کر گئے تو ایک عورت آئی اور انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ مجھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کراؤ. تو انہوں نے حجرہ شریفہ کو کھولا تو وہ جب گئیں اور انہوں نے دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود نہیں ہے، وہ عورت اتنا زیادہ روئی اتنا روئی کہ اس کو ہچکیاں لگ گئی. روتے روتے اس کا سانس بند ہو گیا اور آنسو کی لڑیاں اس کے چہرے پر بہنے لگی اور بے قرار ہو گئی، تڑپنے لگ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں فوت ہو گئے، آپ کا کیوں انتقال ہو گیا. تو اتنا روئی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کا دل بند ہو گیا. تڑپتے اس نے وہی قبر پر اپنی جان دے دی. روزہ مبارک پر وہ انتقال کر گئی. آپ خود حساب لگاؤ کہ کتنا زیادہ عشق تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. صحابہ کو عشق نہیں تھا، مردوں کو عشق نہیں تھا، عورتوں کو بھی محبت تھی. آج چونکہ مرد کی یہ ذمہ داری بنتی ہے وہ اپنے گھر کے اندر اسلام لائے، وہ اپنے گھر کے اندر دین لائے، وہ علماء کے پاس جاتا ہے، ان سے باتیں پوچھتا ہے، ان سے باتیں سنتا ہے، وہ گھر میں جا کر بتائے. تو لیکن جب خاوند کو فکر نہیں ہوتی، وہ خاوند کبھی کبھار مسجد میں آتا ہے اور 2-4 باتیں سنتا ہے، جا کر جب گھر میں نہیں کرتا تو پھر ہماری آج دیکھیں عورتیں گھر کے کاموں کاج میں مشغول ہوتی ہیں اور گھر کے کھانے پکانے میں مشغول ہوتی ہیں، کپڑے دھونے میں مشغول ہوتی ہیں. ان کی ساری زندگی اسی حالت میں گزر جاتی ہے. ان کا کیا بنے گا انہیں کون بتائے گا کہ نہیں کہ مصلی کے اوپر بیٹھنا ہے، عبادت بھی کرنی ہے، 5 وقت کی نماز بھی پڑھنی ہے، ذکر بھی کرنا ہے. اور انہیں کیسے ان کی زندگیوں میں دین کون لائے گا؟ اس بات کی ہمیں فکر کرنی چاہیے. ہم کھانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، کھانا پکانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے. ہم پیدا ہوئے ہیں ایک عظیم الشان مقصد کے لیے. اسلام کے لیے ہمیں اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا ہے. آج ہمیں چاہیے کہ یہ باتیں کرنے کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ کرے ہمیں یہ سمجھ آ جائے، ہم اپنے گھروں کے اندر اسلام کو لے آئیں، اسلام سے بھاگے نہیں، دین والوں سے دینداروں سے ہمیں وحشت نہ ہو. آپ دیکھیں گے کچھ لوگ مسجدوں میں آتے ہیں، ان کا سانس پھولا ہوتا ہے، گھٹن ہونے لگ جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ روح بیمار ہے، ہماری روحیں بیمار ہیں. ہم اپنے جسم کو فربہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں. جب روح بیمار ہو جاتی ہے تو پھر انسان کے اندر چاہے وہ عالی شان بستر پر سوئے، عالی شان کھانے کھائے، عالی شان اس کے محلات ہوں، وہ بڑے بڑے گھروں میں رہے، اللہ کی قسم جب روح بیمار ہوتی ہے تو اسے چین نہیں آتا. روح کی غذا لمبی لمبی دعائیں ہیں، لمبی لمبی دعائیں. جب ہاتھ اٹھائے تو ہاتھ نیچے کرنے کو دل ہی نہ کرے. ہمارے حضرت کو ہم نے دیکھا کہ وہ عبادت کے اندر اتنا مشغول ہوتے تھے. اب بھی ہیں کہ لوگ کراچی سے ملنے آتے تھے، لمبا لمبا سفر کرتے تھے، لیکن ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا. وہ ذکر کے اندر، عبادت کے اندر، پھر بڑھاپا بھی بڑا بہترین گزرتا ہے. جب انسان کو لمبی لمبی دعاؤں کی عادت پڑ جاتی ہے، عادت بنانا مشکل ہوتی ہے. دیکھیں شروع میں جب انسان
ایک دفعہ پہلی مرتبہ سگریٹ پیتا ہے تو اسے کھانسی لگ جاتی ہے. اب اللہ کا شکر ہے ہمیں سگریٹ پینے کی عادت نہیں. ہمارے سامنے اگر کوئی دھواں کھینچے گا ہمارے سر میں درد ہونے لگ جاتا ہے کیونکہ عادت نہیں ہے. لیکن جن کو عادت پڑ جاتی ہے وہ پوری ڈبی دن میں ختم کر لیتے ہیں. بری چیز ہے. تھوڑا آگے جاؤ، جن کو چرس کی عادت پڑ جاتی ہے، ہیروئن کی عادت پڑ جاتی ہے، پاؤڈر کی عادت پڑ جاتی ہے، انہیں پتہ ہے کہ یہ ہمارے لیے خطرناک ہے، ہماری صحت کے لیے، لیکن عادت جو پڑ گئی اب اس سے جان چھڑانا مشکل ہو گیا. اسی طریقے سے جب قرآن پڑھنے کی عادت جب انسان کو لگ جاتی ہے، دعائیں کرنے کی عادت لگ جاتی ہے، تہجد میں قرآن پڑھنے کی عادت لگ جاتی ہے، جب مصلی پر بیٹھ کر ذکر کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے، تو پھر یہ عادت اتنی بہترین عادت ہے، اس کے اندر اتنا مزہ ہے، اتنا لطف ہے کہ پھر نہ چاہتے ہوئے بھی انسان سے عبادت ہونے لگ جاتی ہے. کہتے ہیں اگر آپ کو کوئی کام مشکل لگ رہا ہے، آپ اس کو اتنا سختی سے کریں اور اتنا زیادہ کریں کہ وہ کام آپ کو آسان آپ کے لیے بن جائے. نماز پڑھنا مشکل ہے تو آپ اتنی زیادہ ایک دفعہ 100 رکعتوں نفل کی نیت باندھ لو، ایسی کی تیسی جو بھی ہو جائے. اب سلام پھیرنے سے پہلے 100 رکعت کی نیت، 100 رکعت پورا کر کے دیکھو، مزہ آنے لگ جائے گا. تو اس وجہ سے آج مسجد کے اندر آتے ہیں، جیسے مچھلی کو پانی سے نکال تو تڑپنے لگ جاتی ہے، تو پھر حالت یہ ہوتی ہے انسان مسجد میں آتا ہے تو جی نہیں لگتا، اللہ کی باتیں سننے سے وحشت ہو جاتی ہے، دل نہیں لگتا، بیقرار ہو جاتا ہے. ہمارے استاد جی بتانے لگے کہ محلے میں ایک قریب ہی گھر میں ایک بڑا امیر ترین انسان رہتا تھا، قریب گھر تھا مسجد کے، کبھی اس کو مسجد میں نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا. ایک مرتبہ اس کو مغرب کی نماز میں دیکھا کہ وہ پہلے آ گیا اور ایسے چکر لگا رہا تھا مسجد میں. استاد جی کہنے لگے ہم نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کئی سالوں سے مسجد کا دروازہ اس نے نہیں دیکھا تھا، تو آج اللہ کا شکر ہے وہ مسجد کے اندر آیا ہے. تو کوئی اللہ کی بات اس کے دل پر اثر کر گئی، تھوڑی سی اسے سمجھ آ گئی، تو کچھ دیر کے بعد وہ مسجد سے باہر چلا گیا. حالانکہ مغرب کی نماز کا وقت قریب تھا، مغرب کی نماز نہیں پڑھی، پہلے چلا گیا اور گھر بالکل ٹچ تھا مسجد سے. استاد جی کہتے ہیں ہم نے معلوم کیا تو پتہ چلا کسی کو ڈھونڈنے کے لیے مسجد میں آیا تھا، دیکھنے آیا تھا کہ وہ مسجد کے اندر ہے یا نہیں ہے. تو پھر انسان مسجد میں آتا ہے تو تڑپنے لگ جاتا ہے کہ کون سا وقت ہوگا، دروازے کے قریب بیٹھتا ہے کہ یہاں سے بھاگوں گا، سر پٹ بھاگتا ہے، اوپر نیچے نماز پڑھتا ہے اور دل میں گالیاں نکال رہا ہوتا ہے کہ اللہ کرے کسی طریقے سے خطبہ ختم ہو، یہ بیان ختم ہو. تو وہ بس جیسے ہی نماز ہوتی ہے وہ ایسے بھاگتا ہے جیسے جیل سے نکل گیا. وجہ کیا ہے کہ اس نے سکون کی چیز کو سمجھا، کہ اسباب کو، عالیشان کھانوں کو سکون کی چیز سمجھا. حالانکہ سکون جو غذا ہے وہ قرآن ہے روح کے لیے. جب انسان کا جسم بیمار پڑتا ہے تو اس کا جیسے علاج ہے، جب روح بیمار ہو جاتی ہے تو اس کے لیے یہ علاج ہے. تو اس کے لیے ہمیں ایک ہی علاج ہے ہمارا، ہم سب کا. ہم اس سے زیادہ ذلت دیکھیں گے اللہ کی قسم اگر ہم نے توبہ نہ کی، ہم سمجھے نہیں، ہم دوبارہ اسلام کو ترجیح نہ دی، نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اپنے گھروں میں زندہ نہ کیا، اپنے چہروں پر سنتوں کو نہ سجایا، نمازی نہ بنے، اللہ کی قسم اس سے بدتر حالات ہم دیکھیں گے، اور زیادہ دکھ بڑھے گا، اور زیادہ تکلیفیں بڑھے گی. ہمیں چاہیے
کہ ہم ٹوٹ کر اسلام سے محبت کریں، اپنی جانیں لگا دیں، اپنی زندگیاں کھپا دیں کہ یا اللہ مجھ سے اسلام کا کام لے لے، مجھ سے اسلام پھیل جائے، گھروں کے اندر دین آ جائے۔ گھروں میں نے بتایا کہ کیسے دین آئے گا، دسترخوان لگنا شروع ہو جائے، گھر کی عورتیں بیچاری کھانا پکا رہی ہوتی ہیں، پکانا ان کا کام ہوتا ہے، اور مرد آ کر بیٹھ جاتے ہیں، وہ پھر بھی بیچاری بیٹھی رہتی ہیں، ان سے پانی مانگتے ہیں، وہ پانی بھی پلا رہی ہیں، اور ایک بندہ آئے گا تھالی اٹھائے گا، اور ہم نے چوکیاں بنائی ہوئی ہیں گھروں میں، ایسے کمر کو جھکا کر یوں آلتو پالتو بیٹھ کر کھائیں گے۔ وہ جائے گا، عورتیں انتظار کرنے لگ جائیں گی، دوسرا آئے گا، تو ایک نہ کھانے کا ڈنگ ہے۔ ہم نے نبی علیہ السلام کا در چھوڑا، نبی علیہ السلام کے طریقوں کو چھوڑا، ہم جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے ہیں، کھانے کے طریقوں کے بھول گئے، زندگی کو بھول چکے ہیں ہم۔ دسترخوان لگنا شروع ہو جائے، گھر کی مائیں حشاش بشاش ہو جائیں، بچوں پر ڈنڈا چلانا شروع کر دیں، اور گھر کی جو بوڑھی اماں ہیں، دادیاں نانیاں، وہ اپنے بچوں کے اوپر، جوان بچوں کے اوپر ڈنڈا رکھیں کہ بیٹے ایسے نہیں چلے گا، یہ گھر میں بے نمازی، یہ نحوست گھر میں نہ لا، گانا گھر میں بیٹا نہیں چلے گا۔ ہم مسلمان ہیں، گھر کی مائیں بہنیں جب ایسے ہوش کی ناخن لیں گی، دادیاں نانیاں جب ڈنڈا چلائیں گی، اور گھر میں جب سب کو اس بات کی دعوت دیں گی کہ مسجدوں کو جاؤ، ہم مسلمان ہیں، یہ مغرب کی گندی تہذیبوں کو نکالو، جب سب اس طرح سے ٹوٹ کر جوش اور جذبے کے ساتھ ہر بات کی جانچ پڑتال کریں گے کہ نبی علیہ السلام کی سنت کیسے ہے، جاؤ معلوم کر کے آؤ، علماء سے پوچھو نبی علیہ السلام سوتے کیسے تھے، کھاتے کیسے تھے، پیتے کیسے تھے، وہ گھر میں کون سی عبادت کرتے تھے۔ اچھا نبی علیہ السلام کی بیویاں تھیں گھر میں، وہ کون سی عبادت کرتی تھی؟ اچھا یہ جو صحابہ کی بیویاں تھیں، صحابہ کی بچیاں تھیں، یہ گھر میں کون سی عبادت کرتی تھی؟ تو اس بارے میں یہ فکر لگ جائے، یہ غم لگ جائے